بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان ہیں جن کا تعارف کرانے پہ میں شروع ہو جاؤں تو وہ پورا پروگرام ہی ختم ہو جائیں گے۔ وہ میڈیا کے بھی ہیں، وہ پولیٹیشین بھی ہیں، وہ دانشور بھی ہیں، وہ ٹیچر بھی ہیں، وہ ہمارے استاد بھی ہیں، وہ فارن افیئرس کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ نن آف ادر ہی از سینیٹر مشاہد حسین سید۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ شکریہ مشاہد صاحب، یہ ڈفرینٹ فیلڈس، صحافی، پھر سیاستدان، پھر استاد، پھر ایک بہت سارے اسکول آف تھاٹ کے آپ ایڈوائزر ہیں، اور آپ کی جو فیملی ہے وہ جب بھٹو صاحب نے سیاست شروع کی تو وہ اس وقت وہاں موجود تھے، تو اس ساری تھوڑی سی کہانی بتائیں نا اپنی۔ دیکھیں جی، اٹس اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو جی۔ بڑا اللہ کا فضل ہے، میں بڑا فارچونیٹ ہوں اور خوش قسمت ہوں کہ میرے والدین بہت روشن خیال تھے ماشاءاللہ۔ میرے والد صاحب اور والدہ، والد صاحب فوج میں تھے، کرنل صاحب تھے ریٹائرڈ، اور والدہ بھی خود ایکٹیوسٹ رہی ہیں۔ دونوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور میرے والد صاحب نے 1937 کا لکھنؤ سیشن اٹینڈ کیا جب قائد اعظم پہلی دفعہ اچکن پینی اور سارا وہ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں تھے میرے والد صاحب، اور انہوں نے 1940 کا سیشن بھی اٹینڈ کیا جو لاہور میں 23 مارچ کو ہوا، اور ان کے جو نیفیو تھے، جو واحد ویڈیو فلم ہے سید خالد حسین صاحب انہوں نے بنائی تھی۔ اور میری والدہ جب میرے والد صاحب فوج میں تھے اور ورلڈ وار 2 میں وہ سرو کر رہے تھے ملک سے باہر برٹش انڈین آرمی میں، تو وہ خود ایکٹیوسٹ تھیں زنانہ مسلم لیگ میں، اور خواتین کا چندہ کلیکٹ کرنا بیگم سلمہ تصدق حسین صاحبہ کے ساتھ۔ تو دونوں کا ایک شعور تھا پاکستان کے حوالے سے، ایک سیاسی شعور تھا اور روشن خیال تھے۔ ورنہ نارملی لوگ کہتے ہیں کنٹونمنٹ کلچر کے لوگ، فوجی کلچر کے لوگ بڑے ڈسپلن ہوتے، تنگ نظر ہوتے ہیں، یہ کھلے مزاج کے تھے۔ اور میرے والدین نے، وہ اتنے امیر لوگ نہیں تھے، انہوں نے اپنی پراپرٹی بیچی، اپنی زمین بیچی، اپنی جائیداد بیچی اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، جس میں ان کی بیٹی بھی شامل تھی اور بیٹے بھی شامل تھے۔ آپ بہت سارے سیاستدانوں کے ساتھ رہے، کچھ ایسے سیاستدان بھی تھے جو پرائم منسٹر تھے جن کو انگلش نہیں آتی تھی، اور پھر جب امریکہ سے فون آتا تھا تو پھر مشاہد حسین سید بات کر لیتا تھا۔ کس کو سب سے ٹاپ رینکنگ کا آپ نے پاکستان میں سیاستدان؟ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مذاق سے قومی اسمبلی میں کہا تھا، جو گفتگو ہوئی تھی پرائم منسٹر نے خود کی تھی، اور وہ پرائم منسٹر کو ماشاءاللہ خود انگلش میڈیم اسکول کے پڑھے ہوئے اور انگریزی پوری آتی تھی، یہ ویسے انہوں نے مذاق کی تھی اور جو حقائق کے منافی ہے، تو یہ اس میں کلیئر ہے۔ اس کا یہ بھی بینش صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ پہلی مرتبہ کال آئی، پھر دوسری مرتبہ کال آئی، پھر انٹرپ ہوا، پھر تیسری مرتبہ کال آئی، انہوں نے کہا نو یو آر مشاہد حسین سید۔ نہیں، وہ تو وہ مزاحیہ بات ہو جاتی ہے، بڑی سیریس بات ہے۔ دیکھیں، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ میں اس میں کریڈٹ بھی دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا، قومی سلامتی کی تاریخ کا سب سے مشکل فیصلہ کون سا تھا؟ نیوکلیئر بم کا دھماکہ کرنا۔ اور اس میں کریڈٹ دیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے ایک دلیرانہ، جرأت مندانہ فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ ایسا تھا، اور مجھے یہ بھی فخر ہے کہ اس وقت سب سے پہلے مشورہ میں نے دیا تھا ان کو کہ ہم اکٹھے تھے 11 مئی 1998 میں المعاتی میں، تو ہمیں خبر آئی کہ ہندوستان نے دھماکہ کر دیا، تو میاں صاحب نے میرے سے پوچھا، میں کہا میاں صاحب کڑاکے کٹ دیو، پنجابی میں کہا، یہ اٹس ناؤ اور نیور، یہ ابھی موقع اور نہیں ملے گا، کیونکہ ایک ہم مسلمان ملک ہیں، ایک اوپننگ مل گئی ہے ہندوستان نے کیا ہے۔ تو میاں صاحب نے، حالانکہ کئی لوگوں نے ڈرایا بھی ان کو کہ وہ فلانا اسٹیبلشمنٹ سے پوچھ لیں، امریکہ سے پوچھ لیں، فلانا سے، نہیں، وہ قائم رہے اس فیصلے پر۔ پاکستان میں پولیٹکس میں ہائی گریڈ کس لیڈر کو دیتے ہیں آج تک جو پولیٹیشنس آئے ہیں؟ بیکاز آپ پولیٹیشین تو ہیں لیکن آپ دانشور رہیں، آپ بات سچی کرتے ہیں۔ نمبر 1 کاؤنٹ کروں گا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو۔ صحیح، کیونکہ ایک تو ان کی جو ویژن، بہت پڑھے لکھے، خود بھی وہ اسکالر، دانشور، پھر ان کی جو اچیومنٹس ہیں، چاہے وہ 73 کا آئین ہو، پھر نیوکلیئر بم کا شروع کرنے کا چیز ہو، اور جو ایک امید دی پاکستانیوں کو 71 کے بعد جب ملک 2 لخت ہو چکا تھا، اور ایک غریب آدمی کو جس کی کوئی زبان نہیں تھی، جس کا کوئی ترجمان نہیں تھا، اور جس کی کوئی بات نہیں کرتا تھا، ان کو ایک اعتماد دیا کہ ہم بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں اس ملک کے، تو وہ ایک بڑی، اور ایک ایسی پارٹی بنائی جو ابھی تک زندہ ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ان کے، باقی ان کی
آپ کئی چیزوں میں تنقید بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک لاسٹنگ اچیومنٹ اچھا سر، آپ ہسٹری کے ٹیچر بھی ہیں، آپ سے زیادہ ہسٹری کوئی نہیں جانتا. یہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ ادھر ہم ادھر تم، یہ بھٹو صاحب نے ملک توڑا، یہ ملک بیسیکلی کیسے ٹوٹا؟ یہ بنگالی کب سے یہ شروع تھا؟ اور یہ ادھر ہم ادھر تم والا کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت 28 فروری 1971 کو جو بھٹو صاحب نے جلسہ کیا تھا مینار پاکستان میں ایز اے ینگ اسٹوڈنٹ اس جلسے میں موجود تھا. یہ آپ سے بات، انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جو ڈھاکہ جائے گا ٹانگ تو میں ان کی ٹانگیں توڑ دوں گا. اور وہ اجلاس تھا 7 مارچ کو. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس وقت ایک موقع تھا کہ شیخ مجیب الرحمان اور بھٹو صاحب وہ میجورٹی پارٹی تھے، اس کے بعد بھٹو صاحب تھے. اور انفارچونیٹلی افسوس یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں ان کی سپورٹ تھی، 162 ووٹ تھے. بھٹو صاحب کے 82 یا کتنے تھے. ویسٹ پاکستان سے یہ میجورٹی تھی. یا تو یہ مل کے گرینڈ کولیشن بناتے، یا بھٹو صاحب مان جاتے کہ یہ اکثریتی جماعت ہے، ہم مل کے کام کریں گے اور میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں گا. اور 2 جو ہے مجھے یاد ہے، وہ بھی لاہور کے جلسے میں تھا. بھٹو صاحب نے لاہور میں اسمبلی کے سامنے کہا تھا، لاہور کی اسمبلی کا، کہ یہ اسمبلی جو ہے لاہور کی پنجاب اسمبلی اور جو اسمبلی ہے سندھ کی، اس کی کنجی میرے جیب میں ہے. 2 صوبے کی وہ بھی تھی، تو وہ بہتر ہو جاتا. اور ایک میرے خیال میں اس وقت جس طریقے سے وہ ہوا ہے وہ نہ ہوتا. لیکن بھٹو صاحب نے وہ، اور ان کا مجیب کا نہیں ہوا. اور مجیب نے آخری میٹنگ میں بھٹو صاحب کو وارن کیا تھا. وہ انہوں نے کہا کہ گفتگو کرتے ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس ڈھاکہ میں. اس نے کہا کہ یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ملٹری آپریشن کا، پہلے مجھے ماریں گے اور ٹھیک ہے ہم اکٹھے مل جائیں تو ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ اس کے بعد تم بھی ٹارگٹ ہو گئے تم بھی. یہ مجیب الرحمان نے کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو. سر دیکھیں، یہ باتیں تو آپ بالکل بجا. میرا سوال یہ بھی تھا کہ یہ آگ کہاں سے جلی؟ کیا واقعی ایسا تھا کہ مجیب یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلم پاکستان میں مسلم اسٹیٹس بنیں گے اور بعد میں ایس ہٹایا گیا، اور اصل مسئلہ لینگویج تھا جس کی شروعات 52 کی بات ہے نا جی. ہاں، تو وہاں سے مطلب ہم اگر ایک بھٹو کو ہم جو گناہگار دیں. ہمارا جو رویہ تھا جو ویسٹ پاکستان ایلیٹ کا، وہ بڑا منفی تھا ٹورڈز بنگالیز. وہ نیگیٹو تھا اور وہ ایک احساس برتری کا تھا، جیسے ہم حکمران ہیں. ہم نے ان کی جو حقوق ہیں، ہم نے ان کی جو برابری ہے وہ تسلیم نہیں کی. اور آپ کو پتہ ہے پیرٹی کا سسٹم لے آئے، پھر وہ 1 یونٹ کا بھی ہو گیا. تو وہ تاریخی لحاظ سے تو وہ چیز بالکل صحیح ہے، اور ایٹیٹیوڈز ور ویری رانگ. اور مجیب وہ بندہ ہے جس نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا. مشاہد صاحب، یہ ابھی 71 سے آج تک 50 سال سے زیادہ وہ الگ ہو گئے، ہم الگ ہو گئے. آپ فارن آفس کے بھی ایکسپرٹ ہیں، آپ کو فارن پالیسیز پہ بھی عبور ہے. انہوں نے ایسا کیا کیا کہ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہم سے بھی بہتر اسٹیبل ہیں؟ اگر ان کا ٹکا دیکھیں، ان کی آپ ایکسپورٹ دیکھیں، ہم مار تاڑ کے بھی 30 بلین تک بڑے مشکل سے جاتے ہیں، وہ 52 بلین، ابھی انہوں نے 100 بلین کا ٹارگٹ دیا. انہوں نے ایسا کیا کیا جو بہتر ہو گئے؟ انہوں نے 3-4 چیزیں کی. کھل کے بتائیں نا آج، جو اب کرنی چاہیے ہمیں. ایک انہوں نے یہ کیا، ان کے ہاں بھی ملٹری انٹرونشنز بڑی ہوئیں. فوج نے ٹیک اوور. پہلے 10 سال آپ کو پتہ ہے 3-4 کو ملٹری کوز ہوئے. 75 میں مجیب الرحمان خود مارا گیا، اس کی بیوی ماری گئی، اس کے 3 بیٹے مارے گئے اپنے گھر میں. صرف حسینہ واجد اور اس کی بہن ریحانہ بچ گئے تھے، وہ ملک سے باہر تھے. انہوں نے یہ کیا دونوں پارٹیز نے کہ ہم فوج سے مل کے ساز باز نہیں کریں گے. فوج کا کام ہے آئین کے مطابق رول ادا کریں، ملک کا دفاع کریں اور بیرکس میں رہیں. دوسرا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مذہب کو استعمال نہیں کریں گے ایز اے ہتھیار، جو ہم گائے بگائے چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاستدان ہو ہم کرتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ان کا ہم سیکولر ریاست ہے، حالانکہ ٹھیک ہے.
اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جوڈیشری کو بھی جو قانون اور آئین کے مطابق ہے وہ کیا جائے. تو جب یہ تین پاور سینٹرز آپ نے سنبھال لی ہے, انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا ہماری آبادی بہت بڑھ رہی ہے. آبادی ایک کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے, پاپولیشن, اور دوسرا بہت بڑا فیصلہ خواتین کے حقوق اور خواتین امپاورمنٹ. خواتین کو لیبر فورس میں لاؤ, ورک فورس میں لاؤ. اور خواتین از 52% آف دا پاپولیشن. ہم نے تو خواتین کو اندر بند کیا ہوتا ہے, ان کا رول ہی نہیں اکانومی میں. چائنا نے آزادی کیسے لی اقتصادی, خواتین کا رول. بنگلہ دیش نے بھی یہ کیا. تو یہ کام انہوں نے کیا. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں مشاہد صاحب سے. یہ دلچسپ باتیں, اور اب آئیں گے ہم پاکستان کی پولیٹکس کے اندر بھی. مشاہد صاحب یہاں سندھ کلچر فیسٹیول میں آیا ہے, خصوصاً سندھ کلچر فیسٹیول کے بارے میں بھی بات ہوگا. کیا ہم نے یہ جو 5 چیزیں مشاہد صاحب نے بتائی ہیں, کیا ہم اس میں کوئی وائلیشن کر رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن سے ہم خصوصی پورے ٹینیور کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ورلڈ افیئرس پہ بھی بات کر رہے ہیں. مشاہد صاحب, آپ نے فرمایا کہ بنگلہ دیش نے یہ 5 چیزوں پہ زبردست, کیا ہم ان 5 چیزوں میں وائلیشن کر رہے ہیں, اور ہو از ریسپانسبل؟ پولیٹیشین؟ ہم نے ان 5 چیزوں کی وائلیشن کی ہے. ٹھیک ہے, اور کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اور اس میں سیاستدان بھی اور ماشاءاللہ ہماری اسٹیبلشمنٹ دونوں شامل ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, سر؟ پاکستانز اسٹیبلشمنٹ اے پروفائل, کہ اسٹیبلشمنٹ چیز کیا. اور ڈاکٹر اسٹیفن کوہن ہے جو بڑا ایکسپرٹ تھا, امریکہ کا, مر گیا. انہوں نے کتاب لکھی تھی دا آئیڈیا آف پاکستان. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیسٹ ڈیفینیشن اسٹیبلشمنٹ کی میں نے دی ہے. انہوں نے کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں یہ لوگ ہوتے ہیں ملٹری کے, اس میں جوڈیشری, اس میں ہائر سول سروس, اور ان کی سپورٹ میں میڈیا بیرنس, میڈیا بھی ان کا حلیف ہوتا ہے, اور بزنس ٹائکونس, یہ ان کا, اور یہ اسٹیبلشمنٹ بنتی ہے. سر, اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کے جو یہ آپ نے ٹولز بتائے, یہ کیوں نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ والی 5 چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں ون بائی ون؟ اس میں میرے خیال میں کچھ حد تک بھٹو صاحب نے کچھ حد تک کیا تھا. آئی تھنک 2 out of 5 اس کو ملٹری بھی بیرکس میں تھی, اور انہوں نے ریلیجن کو بھی استعمال نہیں کیا تھا شروع میں, لیکن آخری دور میں پھر وہ چینج ہو گئے تھے. پھر 73 کے بعد انہوں نے ملٹری کو استعمال کیا بلوچستان میں, اور پھر اس کے بعد جب پی این اے کی ایجیٹیشن ہوئی تو پھر مذہبی کارڈ بھی کھیلا تھا. یہ جو ریلیجس فیکٹر ہے, دوسری بات آتے ہیں, یہ جو بہت پاورفل ہے, یہ 80s میں ہم نے ان کو خود ہی اتنا پاورفل نہیں کیا. آئی تھنک یہ پاورفل شروع ہوئے تھا 1977 کے بعد, جب بھٹو صاحب کے خلاف تحریک شروع ہوئی تھی, تحریک نظام مصطفیٰ. اور آپ کو یاد ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ جمعے کی چھٹی بھی ہوگی, شراب بند کر دی جائے گی, اور فلانا ہوگا, اور کئی مذہبی اقدامات کیے تھے, کیونکہ وہ ایز اے ریئیکشن. وہ پھر بعد جب ضیاء الحق کا مارشل لا لگا, وہ پھر آگے انہوں نے چلایا اس کو. رائٹ. ابھی میں ایک سروے پڑھ رہا تھا جس میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے, کوئی 30,000 مدرساز ہیں, 70 لاکھ وہاں پہ ان کے جو ہے وہ بچے گریجویٹ ہوتے ہیں, اور اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں ہے. وہ جہاں تو مدرسے میں جا کے پیشمام دوبارہ بن جائے, یا اس کا, تو اس کا حل کیا ہے, اس کا سولوشن؟ دیکھیں نا, یہ جو مدرسے کا ایشو مذہبی انتہا پسندی سے نہیں ہے. اوکے. مدرسے کا ایشو یہ ہے کہ آپ کے گورنمنٹ سکول, سارے سکول جو ہیں فیل ہو گئے. یہ حکومت کا فرض ہے تعلیم دینا. آئین میں لکھا ہوا ہے یونیورسل کمپلسری ایجوکیشن. کسی صوبے میں ہے, سندھ میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, اور بلوچستان. دس از دا بگیسٹ فیلئر. ہم تعلیم میں بلیو ہی نہیں کرتے جو ایلیٹ ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو. اگر آپ سب کو تعلیم دیں گے مفت, اسکولز کام کریں گے گاؤں میں, تعلقہ میں اور ڈسٹرکٹس میں, تو پھر آپ کو مدرسے تو ہوتے ہیں کیونکہ ان کو تعلیم بھی ملتی ہے,
ان کو رہنے کی جگہ بھی ملتی ہے, ان کو کھانا پینا بھی ملتا ہے. فارن آفس کی پرفارمنس سے آپ کتنا سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیا ہم نے کابل میں چائے کا کپ دکھا کے غلطی کی؟ دیکھیں جی, پاکستان کے فارن آفس کی کافی اچیومنٹس ہیں. یہ وہی فارن آفس ہے جنہوں نے چائنا کے ساتھ دوستی کی, انیشیٹو لیا, بڑے مشکل. یہ وہی فارن آفس ہے جنہوں نے ڈاکٹر ہنری کسنجر کا ٹرپ پلان کیا جو پاکستان سے چائنا گئے تھے. 3 لوگ تھے صرف, جنرل یحییٰ خان, فارن سیکرٹری سلطان محمد خان, اور یہ اپنا آغا ہلالی صاحب جو آغا شاہی صاحب کے بڑے بھائی تھے. پھر جب افغانستان کا بھی ہوا, اس کو خیر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی انوالو تھی. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہمارے ایکسٹریمز ہیں. کبھی ہم افغان طالبان حکومت جو ہے کابل میں, ان کی ترجمانی کرتے ہیں کہ ہمارے بندے آ گئے ہیں جی, بڑی خوشی, اب چھالا مارے ہیں جیسے کہتے ہیں. اور کبھی ہم دھمکی دیتے ہیں ان کو کہ جی اگر آپ سے دہشت گردی آئے تو ہم حملہ کریں گے, بومبنگ کریں گے اور یہ کریں گے. دونوں ایکسٹریمز ہیں, دونوں رانگ. ہم نے ان کی ہیلپ بھی کی. بارڈر پہ ہم نے 2610 کلومیٹر کا لیندی بارڈر, ہم نے اس کے فینسنگ کی. اس کے آنے کے بعد یہ بھی بات ہوئی کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ کوئی ایکٹ اگینسٹ پاکستان نہیں کرے گی. لیکن کیا وہ ڈیل ہماری سارا کچھ کینسل ہو گئی؟ ہماری بیسکلی جو افغان پالیسی تھی نا, وہ فیل ہو گئی ہے. ریزن ہماری سوچ بھی غلطی. ایک تو میں نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے بندے آئیں گے. جی جی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پہلے جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی, افغان جہاد جسے کہتے ہیں کچھ لوگ, تو اس میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کی کہ یہ ہمارا علاقہ, اس میں ہمارا اثر رسوخ ہوگا, اس کو ہم استعمال کریں گے. ہمیں جو ہماری سوچ تھی, ہمارے ایمبیشنز تھے, بہت اوور سائز تھے. تو اب بھی میرا خیال موقع ہے کہ ہم ایک ریجنل اپروچ رکھیں. دیکھیں سارے جو افغانستان کے جو ہمسائے ہیں, پاکستان, ایران, چائنا, تاجکستان, ترکمنستان, ازبیکستان, کیا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, استحکام ہو, وحدت ہو, اور افغان کی سرزمین افغانستان کی کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہ ہو سکے. بلاول بھٹو is an appropriate person for a post of foreign minister. Do you satisfy? I am satisfied with his role کیونکہ انہوں نے ہینڈل اچھا کیا ہے. اور میں اس کی 2 مثالیں دوں گا اچھا, جو میچورٹی شو کرتی ہے. ایک, جب ان کو امریکہ سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ بتائیں, بلاول بھٹو صاحب سے پوچھا گیا امریکہ میں کہ یہ یوکرین کی پالیسی جو تھی عمران خان کی, اس کے بارے میں کیا رائے ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہماری نیشنل پالیسی ہے, اس میں کسی ایک پارٹی کی پالیسی نہیں. تو انہوں نے وہ پالیسی اون اپ کی, بہت اچھی. دوسرا, جب UN سیکیورٹی کونسل میں ڈیبیٹ ہوئی اور ایک دم آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ جائے شنکر نے پاکستان پر چڑھائی کر دی, حملہ کر دیا, تنقید کر دی, اس کا کھل کے ٹکا کے زبردست جواب بلاول نے دیا, جو میرے خیال میں پاکستانی عوام کا دل خوش ہو گیا اور ان کے نانا کی یاد تازہ ہو گئی. بلاول کے اندر آپ گٹس دیکھ رہے ہیں, اگلا پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں. میں خیال وہ اب کیو میں آ گیا ہے, لائن میں آ گیا ہے. اور مجھے رپورٹس ہیں کہ کچھ باثر, کیا کہتے ہیں آپ لوگ, مقتدر حلقے, وہ ان سے بڑے خوش بھی ہیں, ان کو تھپکی بھی دے رہے ہیں اور ان کی وہ پشت پناہی بھی کر رہے ہیں. اچھا, وہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ ابھی اتنے پاورفل ہیں کہ ان کی ٹھپکی سے پرائم منسٹر بن جائے. لیکن وہ مطلب ہے کہ وہ نقصان نہیں ہوتا, اگر فائدہ ہی ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب سے دلچسپ باتیں کنٹینیو, ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب موجود ہیں. دلچسپ باتیں ان سے کنٹینیو. سر, یہ سی پیک, یہ بی آر آئی کا ایک چھوٹا سا اتنا سا بچہ, بی آر آئی پورے آدھے دنیا میں ہم اس کو اتنی کنٹروورسی میں ڈال دیا ہے. ابھی جب یہ آپ ہمارے وہاں استاد بھی تھے, ہم نیوی ورکشاپ میں ہم گئے وہاں پہ, جب گوادر میں گئے, میں نے ان سے سوال کیا, جو چائنیز صاحب ہیڈ کر رہے تھے وہاں پہ, وہ ڈپٹی چیف تھے. میں نے کہا جی آپ کا ایک ہی کامیاب تجربہ ہے کہ آپ نے SEZs بنائے, اسپیشل اکنامک زون میں. بھائی بنائیں, یہاں پہ سندھ میں بنا ہوا ہے, رشاکائی میں بنا ہوا ہے, آ کے انویسٹ کریں, لوگوں کو اپرچونٹی دیں, امپلائمنٹ. انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی اسپیشل اکنامک زون نہیں ہے,
آپ نے دیواریں کھینچی ہوئی ہیں اور اس کے اندر گودام بن سکتا ہے, انڈسٹری نہیں لگ سکتی, ون ونڈو کریں, کس سے ہم بات کریں, ایک بندہ دیں. میں نے کہا مشاہد حسین سیل صاحب ہے ان سے بات کریں. تو یہ کیا پہلی تو بات سی ہے پیک کہ کیوں نہیں, مطلب وہ آپ نے بڑا اچھا اس میں تھا, آپ سے انٹریکشن ہوا تھا پاکستان نے بھی, جو ورک شاپ تھا میڈیا کا بڑا اچھا رہا تھا لاہور میں. سر ایک تو ہے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ نہیں ہے جو آپ نے کہا نا. اچھا جی, یہ BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ہے, جو اس کو 10 سال ہو گئے ہیں ابھی, جو سب سے بڑا ڈیولپمنٹل اور ڈپلومیٹک انیشیٹو ہے 21ویں صدی کا, اس کا فلیگ شپ ہے, اس کا پائلٹ ہے, اس کا ماڈل ہے, اس کا محور ہے. کیونکہ یہ ہم بات کریں 2015 سے 2030 تک. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وداؤٹ سی پیک BRI از نتھنگ. یس, اس کا بیس ہے ہم, کیونکہ ہمارا ایک لنک ہے روڈ کا بھی سرزمین سے, اور ہمارا ایک تھرو دا سی بھی ہے گوادر. یس سر. اور اس کی جو نیچر آف پروجیکٹس ہیں, $60 بلین کی بات کریں, $26 بلین تو چائنا نے انویسٹ کر دیا نا سی پیک پہ 10 سالوں میں. 85,000 نوکریاں, 600 کلومیٹر کی سڑکیں, 800 کلومیٹر کے یہ جو ٹرانسمیشن لائنز, 6,500 میگا واٹس کی بجلی, یہ تو ہو گیا ہے. اب آپ آتے ہیں جو آپ کو چائنیز نے کہا ہے, جو رونا دھونا کہہ لیں. پہلی بات ہے کہ اسپیشل اکنامک زونس, گوادر, سندھ میں دھابجی, راشاکائی, اور جو علامہ اقبال فیصل آباد. جی, دھابجی میں تو ابھی کیس چل رہا ہے زمین کا, راشاکائی میں ابھی انہوں نے شروع کرنے کے والے ہیں. اچھا, یہ اسپیشل اکنامک زون کس کے انڈر ہے؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ, BOI, جو ہمارا ادارہ ہے. جی. اب پچھلے 3 سالوں میں 6 چیئرمین چینج ہوئے ہیں BOI کے. اور ان کی کمپیٹنسی بھی بتائیں, آپ سب کو جانتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یہ مذاق بن گیا. دوسرا جو ہے, آپ نے کہا ون ونڈو آپریشن. ہم بڑے آسانی سے کہتے ہیں, 2 لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, ہمیں نہیں کرنے چاہیے سی پیک کے بارے. ایک ہم کہتے ہیں ہم فول پروف سیکیورٹی دیں گے سی پیک پروجیکٹس اور پرسنل کو, ہم نہیں دے سکے. اور ون ونڈو آپریشن 37 مختلف NOCs, رولز, ریگولیشنز, لاز, فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ, مختلف ڈپارٹمنٹس کے ہیں. کوئی شریف آدمی کے باہر سے آتا ہے تو وہ روتا چلا جائے گا. کیسے انویسٹ کریں گے؟ اس کا حل, دبئی آپ کے سامنے بنا ہے, جبل علی ابھی بنا رہے ہیں. جبل علی وہ آپ ابھی آپ اپلائی کر دیں. ویسے جی, آپ کہیں میری کمپنی ہے, وہ خود ہی کرتے ہیں سارا کچھ سر. آپ کو 24 آورز میں آپ کا وہ آ جائے گا کارڈ کہ جی آپ نے پیپرز آر ان آرڈر. میں نے میئر آف شنگھائی سے پوچھا, سر ہم کہتے ہیں چائنا کمیونسٹ کنٹری ہے, کمیونسٹ بیوروکریسی ہے, ایک ون پارٹی اسٹیٹ ہے. میں نے پوچھا, میں کہا اس سے بات ہو رہی تھی کھانے پہ, میں کہا بالفرض اگر میں کمپنی بناؤں اور میں شنگھائی میں رجسٹر کراؤں, کتنا ٹائم لگے گا؟ انہوں نے کہا اف یور پیپرز آر ان آرڈر 48 آورس, 48 گھنٹے میں پیپلز ریپبلک آف چائنا میں آپ کے ایسے بنتی کمپنی. یہاں 48 منتھ لگ جائیں گے وہ بندے. نہیں, وہ بھی نہیں ہوگا, روتے روتا بھگا دیں گے اس کو. تو یہ ہم اپنا سسٹم ٹھیک کیوں نہیں کر سکتے؟ سر یہ کون کرے گا؟ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا, جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم فیصلہ تھا قومی سلامتی کا, کہ ہم نے ایٹم بم بنانا ہے, انہوں نے 3 ممبر کمیٹی بنا دی, ہیڈڈ بائی غلام اسحاق خان, AGN قاضی اور آغا شاہی, تینوں سولینز بائی دا وے. اور ان کو کہا کہ آپ نے بم بنا ہے, آپ پر مکمل اختیارات ہیں, پورا اعتماد ہے, آپ نے کوئی NOC نہیں, کوئی فائل نہیں, کوئی PC1 نہیں, کوئی کسی کا پاس نہیں جانا. اور اس پروجیکٹ سے کسی ISI انٹیلیجنس کا تعلق نہیں تھا. اپنی سیکیورٹی ان کی آپ فیصلے کریں. ڈاکٹر AQ خان جو مانگے گا اس کو دے دو, بس جسٹ ڈو اٹ. یہ آپ کہہ رہے ہیں سی پیک میں بھی ایسا ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے تھا. ون ونڈو آپریشن یہ ہوتا ہے. آج آپ سر یہاں کراچی میں آئے اور آپ نے سندھ کلچر فیسٹیول, سندھ کے کلچر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سندھ کے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ پرانا کلچر ہے جو آج آپ میں سندھی کلچر, سندھی ثقافت, سندھی صحافت اور سندھی عوام کا میں بڑا مجھے بڑا محبت اور پیار ہے. اور اب سے نہیں, کئی دہائیوں سے. 1983 میں آیا تھا ادھر, MRD ایجوٹیشن تھی, جرنلسٹ تھا, اور میں نے پورا سندھ کا ٹور کیا تھا اور سندھ ڈائری لکھی تھی 5 سیریز. GM سید صاحب کو ملا, عبدالحمید جتوئی صاحب کو, غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے بھی گیا, اور لوگوں کو ملا,
اور ہمارے دوست تھے رسول بخش پلیجو صاحب، وہ جیل میں تھے تو ان کے ساتھی تھے سید عالم شاہ صاحب، وہ انڈر گراؤنڈ تھے حالانکہ پولیس پیچھے پڑی ہوئی تھی، انہوں نے رات کو محفل بھی کی، پلہ بھی کھلایا، حیدرآباد میں گپ شپ بھی ماری. پھر میں لیکچر دینے جاتا تھا یونیورسٹی آف سندھ جامشورو، مظہر الحق صدیقی صاحب تھے وائس چانسلر، یہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ ڈائریکٹر تھی انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی کی. تو اور انہوں نے بتایا کہ سندھی ٹائپ رائٹر جو پہلا بنا تھا 100 سال پہلے. سو سندھی لینگویج از ون آف دا اولڈسٹ لینگویجز آف اس ریجن کا، کو ہزاروں سال پرانی زبان ہے، اور اس کی ایک لینگویج ہے، اس کلچر ہے رومانس کا، اور کلچر ہے ریزسٹنس کا، مزاحمت کا بھی. حالیہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اس سے پہلے جو خان صاحب کی حکومت تھی، اس کو ایک لیگل وے کی طرح نو کانفیڈنس ووٹ پیش ہوا، اس میں خان صاحب باہر گئے. خان صاحب نے پہلے کہا کہ یہ فلانا خط ہے، یہ خط دیکھیں، اس کے بعد وہ خط بھی ختم کر دیا. پھر انہوں نے کہا نہیں، ایک بندے نے. یہ خان صاحب کی پوری پولیٹکس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ خان صاحب کے پاس یہ ہے کہ کوئی بڑی واضح اسٹریٹجی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اس وقت انہوں نے اپنا پاپولر موبلائزیشن کی ہے، اور وہ اپنے ایک چیز پر ڈٹ گئے ہیں کہ نئے الیکشن کرائے جائیں، اور اس میں انہوں نے ایک ہی میسج ان کا جا رہا ہے تھرو آؤٹ ایک سال میں. اور میرے خیال میں وہ تو بلکہ ان کو شکر ادا کرنا چاہیے جنرل باجوہ کا بھی اور باقی لوگوں کا بھی، کہ اس کی وجہ سے تو ان کی پاپولیرٹی بڑا اضافہ ہوا ہے. جب وہ گورنمنٹ میں تھے تو وہ ان کی پوزیشن بہت لو ہو گئی تھی. لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ملتے تھے ہمیں، وہ کہتے ہیں ہم چھوڑیں، ہمارا تو مستقبل کوئی نہیں، ہم تو ٹکٹ کسی اور پارٹی کا لیں گے، اور پتہ نہیں کیا بنے گا ہماری پارٹی کا اگر ہم حکومت میں رہے. تو حکومت کے جانے کے بعد جب اپوزیشن میں آئے ہیں، ان کی تو پوزیشن بہتر ہوئی ہے عوام کے حوالے سے. آپ سیاست کے استاد ہیں، آپ پڑھاتے رہتے ہیں. میرا یہ سیاسی سوال آپ سے ایز اے ٹیچر ہے کہ اگر اس وقت حکومت پی ڈی ایم حکومت مان لیتی ہے کہ جی الیکشن کر لیں، تو کے پی کے دیکھیں، پنجاب دیکھیں، وہاں پہ دکھ ایسے رہا ہے کہ جیسے یہ انکنٹرولبل ہے اور خان صاحب سویپ کر جائیں گے. تو اس صورتحال میں پی ڈی ایم کے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ یہ الیکشن نہ کرنے دیں؟ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم اگر الیکشن الائنس بنا کے الیکشن لڑتا ہے، ساری پارٹیز اکٹھے، نون بھی، جے یو آئی بھی، پیپلز پارٹی بھی، اور وہ پھر مقابلہ کریں 1 to 1، اس میں الیکٹیبلز بھی ہیں، اس میں اور کنسیڈریشن بھی آتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں اچھا سخت مقابلہ ہو جائے گا. پہلے جو ایک پرسپشن ہے، جو بلاول صاحب نے آتے ساتھ پہلے دن ہی کہا تھا کہ کنگریچولیشنس سلیکٹڈ پرائم منسٹر، وہ جو پرسپشن تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہیں اور کوئی لائے ہیں، تو کیا ابھی وہ لانے والے اس وقت بھی اتنے پاورفل ہیں کہ عمران خان کو نہیں آنے دیں گے؟ ابھی 5 پاور سینٹرز ہیں پاکستان میں جو فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چیف جسٹس سپریم کورٹ اسلام آباد، چیف آف آرمی اسٹاف راولپنڈی، آصف علی زرداری کراچی، میاں نواز شریف لنڈن، اور عمران خان لاہور. یہ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، یہ انفلوئنس کر رہے ہیں فیصلے. اسٹیبلشمنٹ اب نئی بنے گی، ابھی اس وقت کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. ابھی بننے جا رہی ہے نئی اسٹیبلشمنٹ. اچھا، جو کیونکہ اس وقت دیکھیں نا کہ جوڈیشری کا اپنا ایک موقف ہے، دوسروں کا اپنا موقف ہے. تو ابھی جو یہ 5 جو پلیئرز ہیں، ان کے فیصلے ہوں گے، اثر انداز کریں گے، لیکن یہ کوئی ایک اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں ہے. اچھا، جو اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی ہوتی تھی تو پرسپشن یہ ہے کہ اس کو ہیڈ ایک بندہ کر رہا ہوتا تھا. کیا وہ اب بندہ اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ ان سب کو ہیڈ نہیں کر پا رہا؟ مجھے پچھلے ہفتے ایک امریکن جرنلسٹ آیا، he said, tell me senator, who's in charge, who's running the show? اچھا. میں نے کہا nobody. کہتا nobody. میں کہا یہ بڑا، میں کہا now there are multiple power centers. فی الحال یہ سچویشن ہے، کوئی ایک محور یا منبع نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ فیصلہ کر لو ٹھک اور یہ ہو جاتا ہے. not like that. اچھا، کیا پی ایم ایل این کے پاس ترک کا پتہ لنڈن والا ہے؟ اگر وہ اس کو لائیں اور وہ گلی گلی شہر جائے اور لوگوں کو موبلائز کرے تو پھر پنجاب اٹھ جائے گا؟ میرا خیال ہے. بالکل ہے. میاں صاحب خود بڑے پاپولر لیڈر ہیں. تو کیوں نہیں یوز کر رہے ہیں سر وہ تو خیر وہ بات جو آپ نے میرے سے سوال کیا نا، وہ جب الیکشن کیمپین ہوگا تو میرے خیال میں انشاءاللہ وہ رول ادا کریں گے. تو وہ ہے، کیونکہ پالیٹکس میں دیکھیں جی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، مواقع ہوتے ہیں اور ٹائمنگ ہوتا ہے، وہ اپنے سیز کرنا ہوتا ہے. صحیح کام صحیح وقت میں ہو.
وہ ولی خان نے بڑی اچھی بات کی تھی مجھے, میں ان کے بڑے تعلقات تھے, میں ایز اے جرنلسٹ کو ملتا تھا. انہوں نے کہا جی بے وقوف آدمی اور عقل مند آدمی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا, بات ایک ہی کرتا ہے, فرق صرف ٹائمنگ کا ہوتا ہے. تو یہ ٹائمنگ بڑا امپورٹنٹ ہے پالیٹکس میں, صحیح بات صحیح وقت. رائٹ ہے. مجھے صاحب جہاں ہم جاتے ہیں پڑھنے بھی, وہاں پہ ایک ضرور بات ہوتی ہے کہ ایز اے نیشن اس کا بہت بڑا رول ہے, آپ سب کچھ گورنمنٹ پہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. کچھ دن پہلے ایک فارنر کرکٹر تھا, اس نے ہمیں سکھایا کہ یہ بوٹلز جو یہ کہ پھینکی ہوئی, اس نے وہ کچرا صاف کرنا, جو دو لوگ تماشائی دیکھنے ان کا کچرا صاف کر کے اس نے ڈبے میں پھینکا. دوسرے دن ہمارے لوگوں نے بھی کیا. یہ جو عوام ہیں, آپ ایک دانشور ہیں اور صف اول کے اس عوام کو آخر میں کوئی میسج کیا دیں گے؟ عوام کو بھی بڑا ضروری میسج ہے کہ ایک تو ہے کہ پاکستان کے جو مستقبل پر نا امیدی ایک کفر ہے. ہیو فیتھ ان دا کنٹری. ہماری قوم میں بڑی جان ہے, قوم میں کرنٹ ہے, ہماری قیادت کمزور ہے. دیٹ از دا کی. اور یہ جو پاکستان بنا ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے تو اٹ ہیز ٹو بی دا ویژن آف قائد اعظم پروگریسو ڈیموکریٹک پاکستان. تو میرے خیال میں لوگوں میں بڑی جان ہے. ان چیزوں پر جو آپ بات کرتے ہیں, یہ خاص طور پہ میں خود کہہ چکا ہوں کہ خاص طور پہ کلائمیٹ چینج, انوائرمنٹ اور سیوک سینس کیئر کرنے میں ہماری جو لیڈرشپ ہے ان کا رول ادا کرنا چاہیے. پیمرا کو تو آرڈر ہے کہ وہ اشتہار ایشو کرے پبلک سروس ایڈز, ہم باقی چیزوں پر تو کرتے ہیں, ان چیزوں پر نہیں کرتے. تو یہ جو بیسک لائک اسٹینڈنگ ان لائن یا بینگ پنکچوئل, ٹائم پر کام کرنا, یا ایون کیو بنانا, تو وہی کام اگر ہیتھرو میں جائیں گے آپ یا سعودی عربیہ میں جائیں گے تو سارے آرام سے ڈسپلن سے کھڑے ہوں گے. تو بہت بہت شکریہ مجاہد صاحب آپ کا, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. میسج یہ ہے کہ جب تک ہم سب لوگ اپنا انڈیویجول ایفرٹس نہیں شامل کریں گے تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, تب تک اسی طرح سے ڈگمگاتے چلیں گے. ہم ہر بندہ نیشن کا, اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنا انڈیویجول ایکٹ پیش کرے فار پاکستان. خدا حافظ. پاکستان زندہ.